نبی پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ اس عظیم ہستی پر ایمان لانے کے بعد فقط وہ گھروں میں نہیں بیٹھ گئے بلکہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے نفسوں کے ساتھ۔ اولئک ھم الصادقون، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو سب سے بڑے سچے کہ جن کی صداقت میں کوئی شک نہیں، جن کی طہارت میں کوئی شک نہیں، جن کی عبادت میں بھی کوئی شک نہیں، جن کی خلافت میں بھی کوئی شک نہیں، جن کی پاکیزگی میں، جن کے اخلاق میں، جن کے اخلاص میں، جن کے تقوی میں، جن کی ریاضت میں اور جن کی شجاعت اور بہادری میں کوئی شک نہیں۔ قرآن فرما رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور فرمایا یہ سب وہ لوگ ہیں جو وحسن اولئک رفیقا، یہ اللہ کے سچے دوست ہیں، یہ ایمان والوں کی جماعت ہے۔ یہ جب کسی میدان میں گھستے ہیں تو گھس کر چلے جاتے ہیں اور پھر پیچھے نہیں ہٹتے، جو ان کو ڈراتا ہے یہ ان کو ڈراتا ہے، یہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، دیکھو بادشاہ جو کیسر بادشاہ روم کا تھا، اس نے ان کو بلایا اپنے دربار میں اور فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی ہے، بڑی تیری بہادری کے چرچے میں نے سنے ہیں، بڑی استقامت اور بہادری میں نے سنی ہے، آج تیری بہادری کا پتہ چل جائے گا۔ تو اپنے سپہ سالاروں کو بلایا اور فرمایا کہ میرے سامنے اس دربار میں آگ جلاؤ اور آگ جلا کر تیل کا ایک کڑا بھرا ہوا اس آگ پر ڈال کر اس تیل اتنا جوش دو کہ وہ جب ابلے تو پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست کو یا ساتھی کو سب سے پہلے اس میں ڈال کر اسے ختم کر دیا۔ عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے عظیم صحابی دوست کو جب اس جلتے ہوئی آگ کے اس کڑاہے میں گرم تیل کے اندر ڈال کر انہیں بھون دیا گیا، پھر اس بادشاہ نے کہا عبداللہ بن حذیفہ تیرا حشر اس کے بعد اب کسی طرح ہوگا، لیکن ابھی وقت ہے رسول اللہ سے سب کے کرنے کا چھوڑ، ابھی وقت ہے دین کو چھوڑ دو، ابھی وقت ہے قرآن کو چھوڑ دو، نہیں تو اس سے بھی بدتر تمہارا حشر ہوگا۔ یہ بات کہہ کر بادشاہ سلامت چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اس آگ کے قریب پیش کیا گیا، تو جب یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، درباری بھاگ کر گئے کہ بادشاہ وہ تو رو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ظلم سے ڈر گیا، آپ کے خوف کی وجہ سے کپ کپا رہا ہے، اس کے پاس جا کر پوچھو کہ وہ اپنا ایمان سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ بادشاہ بھاگ کر آئے، وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ممبر پر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بھاگ کر خوشی خوشی آئے اور عبداللہ بن حذیفہ کو یہ خبر ملی ہے کہ تو موت سے ڈر چکا ہے، ایمان سے پیچھے ہٹ رہا ہے، مبارک۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، فرمایا کہ بادشاہ نہیں، تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، تم بھول رہا ہے میں آج اس لیے اس منظر کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ نہ میں تو تیرے خوف سے رو رہا ہوں، نہ میں زندگی کے شوق سے ڈر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، آج میں اس منظر کو دیکھ کر اس لیے رو رہا ہوں کہ میری حضرت ایک جان ہے جو میں اللہ اور اس کے رسول کی عزت و عظمت پہ قربان کر رہا ہوں، کاش کہ آج مجھے اللہ 1000 جان دیتا تو تب بھی وہ ساری جانیں محمد کی عزت و عظمت پہ قربان۔ سبحان اللہ۔